اللہ پاک ہر اس دل کی مدد کرے جو مضبوط ہونے کا دکھاوا کرتا ہے اور سب سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری حیثیت دیکھ کر نہیں نیت دیکھ کر نوازتا ہے، اور تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے اس کی عطا کا وہ وہاں سے وسیلے بناتا ہے جہاں تمہاری سوچ کا اختتام ہوتا ہے۔ کامیاب انسان وہ ہے جو اللہ پاک کے دربار میں کامیاب ہو اور جس نے اللہ پاک اور اس کی مخلوق کو راضی کیا ہو۔ جب تک انسان اللہ پر یقین رکھتا ہے وہ کبھی تنہا نہیں ہو سکتا۔ بے شک اللہ وہاں راستہ دکھاتا ہے جہاں انسان کو اندھیرا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ پاک ہے میرا رب جو دلوں کا حال جانتا ہے مگر پھر بھی دنیا کے سامنے تمہیں رسوا نہیں کرتا۔ کریم اتنا ہے کہ نیکی کے ارادے پر ثواب دیتا ہے، مگر گناہ کرنے کے بعد توبہ کی توفیق دے کر پھر اسے ثواب میں بدل دیتا ہے۔ کسی بھی وجہ سے گناہ نہ کرو کیونکہ وجہ ختم ہو جائے گی لیکن گناہ نہیں، اور کسی بھی نیکی کے لیے تکلیف اٹھانے سے نہ ڈرو کیونکہ تکلیف ختم ہو جائے گی مگر نیکی نہیں۔ اللہ کریم کے فیصلے ہماری خواہشات اور آرزوؤں سے بہت بہتر ہوتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھگوان صرف پتھر کی مورتی کا نام ہے، بلکہ ہر وہ چیز جس کی اہمیت اللہ پاک سے بڑھ جائے وہی آپ کا بھگوان ہے۔ اللہ پاک تمہاری صورتوں اور تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ صرف اللہ کا ڈر ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہر برائی سے روک سکتا ہے۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہی ہے جو بہت جلدی مان بھی جاتا ہے، پرانی باتیں یاد نہیں کرواتا اور اپنے پاس سے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ ایک بات پر ایمان رکھیں جو انسان ہمارے حق میں بہتر نہ ہو اللہ اس انسان کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ ہر آزمائش اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کا ہر فیصلہ بہترین ہوتا ہے۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ اے میرے اللہ، مجھے ہمیشہ ایسی عزت اور ایسی خوشی سے بچا جو تیری نافرمانی اور تجھے ناراض کرنے سے حاصل ہو۔ کامیابی کا سفر اللہ کا ذکر نماز اور تلاوت قرآن پاک کے بغیر ادھورا ہے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ پاک اسے اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دیتا ہے اور اس کی مدد وہاں سے کرتا ہے جہاں پر کسی کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ پاک سے محبت کرو وہ آزمائشیں تو دیتا ہے مگر کبھی آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ حضور پاک نے فرمایا ہر کسی کے لیے دعا کیا کرو کیا پتہ کسی کی قسمت تمہاری دعا کا انتظار کر رہی ہو۔ دوسروں کی مدد کیا کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ لوگ توڑ دیتے ہیں اللہ جوڑتا ہے اور لوگ چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تھام لیتا ہے۔ انسان تو ہر گھر میں پیدا ہوتے ہیں مگر انسانیت کہیں کہیں جنم لیتی ہے۔ کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں شاید وہی اب کی مغفرت کا وسیلہ بن جائے۔ نعمت جب تک محنت کر کے حاصل نہ ہو انسان کو اس کی قدر نہیں ہوتی۔ زندگی کو ایک امانت کی طرح گزارو ایک نہ ایک دن یہ اپنے مالک کو واپس کرنی ہے۔ جب کبھی تمہیں اپنے رزق میں کمی نظر آنے لگے تو کچھ مال اللہ کو دے کر اللہ کے ساتھ تجارت کر لیا کرو۔ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جو زمین میں گمنام رہنے والوں کو آسمان پہ معروف بنا دیتی ہے۔ کثرت سے درود پاک پڑھنا تمہاری فکروں کو دور کرنے کے لیے کافی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ این ممکن ہے کہ انسان وہ چیز ناپسند کرے جو اس کے لیے بہتر ہو، اور وہ چیز پسند کرے جو اس کے لیے نقصان دہ ہو۔ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا، اور میرے رب کے سوا کوئی اسے جان نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر اس چیز سے آزماتا ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے تاکہ اسے پانے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس دنیا میں ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گا، اور جو عمل تم اللہ تعالیٰ کے پاس بھیج دو گے وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ در بدر کی ٹھوکریں کھا کر جب انسان اللہ کے در تک پہنچتا ہے تو اللہ اپنے بندے کو اس کی چاہت سے نواز دیتا ہے، ساری حاجتیں تو اسی کے در سے پوری ہوتی ہیں۔ زندگی کے درد تمہارے لیے کچھ پیغام لاتے ہیں، یہ تکلیفیں تمہیں اہم باتیں سمجھاتی ہیں، یہ آزمائشیں تمہیں رب کی پہچان کرواتی ہے، پھر تمہارے درد کی دوا اللہ بن جاتا ہے، پھر تمہارے تڑپتے دل کی شفا اللہ بن جاتا ہے۔ تم خود سوچو کہ تمہارا صبر کیسے رائگا جا سکتا ہے جبکہ صبر کرنے والوں سے اللہ نے اپنے ساتھ کا وعدہ کیا ہے۔ جس کے ساتھ اللہ ہو پھر اسے کس بات کا ڈر ہو سکتا ہے؟ وہ جانتا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو پھر بھی اسے بے تحاشا پیار آتا ہے جب تم اسے اپنی داستان سناتے ہو۔ تمہاری عرش تک جاتی آواز اسے بے حد پسند ہے، وہ بہت غور سے سنتا ہے جب تم اسے پکارتے ہو۔
سب سے کہنے کی کیا ضرورت ہے جب اللہ ہے؟ تھک جاؤ تو آنکھیں بند کرو اور سب سے پہلے اللہ سے اپنی تکلیفوں کی داستان کہہ دو۔ دیکھنا سارے جہاں کی تھکن اتر جائے گی۔ اللہ کی مصلحتوں کو جب تم تسلیم کرنے لگتے ہو تو ساری کہانی خود بخود سمجھنے لگتے ہو۔ کس طرح شر میں سے بھی وہ خیر نکال دیتا ہے، تم یہ جان کر اس کا شکر ادا کرنے لگتے ہو۔ اللہ تمہیں تمہاری پسندیدہ چیزوں سے آزماتا ہے۔ اللہ تمہیں بے بس کر کے اپنے قریب لے آتا ہے۔ اللہ تمہیں دنیا سے مایوس کر کے اپنے اوپر توکل کرنا سکھاتا ہے۔ اللہ حالات سے مجبور ہو کر تمہیں سجدوں تک لے آتا ہے۔ اللہ بہتر کو تم سے دور کر کے بہترین سے ملواتا ہے۔ اللہ آزمائش سے گزار کر تمہیں معجزوں تک لاتا ہے۔ تم اللہ سے اپنی دعاؤں کی بہتری مانگا کرو، کیونکہ جب تم اللہ سے اپنی دعاؤں کی خیر طلب کرنے لگتے ہو تو اللہ تمہاری من پسند چیز سے نہ تو کبھی تمہاری آزمائش کرتا ہے اور نہ کبھی تمہیں اس شے کی طلب لگاتا ہے جو تمہاری نہیں ہوتی۔ تہجد کے سجدوں میں مانگی گئی دعائیں جب عرش تک پہنچ جاتی ہے تو قبولیت کی خوشخبری ساتھ لے کر ہی آتی ہے۔ جب تہجد کی دعائیں عرش پر گونجتی ہیں تو پھر رب تمہاری دعا کو تمہاری جھولی میں ڈال ہی دیتا ہے، پھر خواہش مکمل ہو جاتی ہے اور تمہیں مطمئن کر دیا جاتا ہے۔ جب اللہ کا لاڈلا بننے کی جستجو ہو یا دعا قبول ہونے کی تڑپ دل میں موجود ہو تو تہجد میں کھڑے ہونے کے لیے یہ سرد راتیں ہمارے اوپر اثر نہیں کرتی۔ جب اللہ کی محبت دل میں اتر جائے تو وضو کے لیے ٹھنڈے پانی سے بھی جسم کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو یہ یاد رکھو کہ تم جسے دعا مانگ رہے ہو وہ مالک کون ہے۔ جب دعا کر رہے ہو تو یہ دھیان میں رکھنا کہ وہ دعا قبول کرنے والا ہے، اور جب دعا مانگ لو تو یہ یقین رکھنا کہ دعا قبول ہونے والی ہے، کیونکہ وہ اللہ ہے، یعنی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تمہاری دعائیں ضرور قبول ہوں گی، یہ وعدہ ہے تم سے اللہ کا۔ اللہ تمہاری بہتری کے لیے تاخیر ضرور کرتا ہے، لیکن وہ تمہاری دعائیں بھولتا نہیں اور نہ اپنے وعدوں کو۔ تمہاری ہر وہ دعا جو تم نے پوری شدت سے مانگی وہ اللہ کے پاس بہت سنبھال کر رکھی ہوئی ہے۔ وہ تمہیں تب نوازے گا جب صحیح وقت ہوگا، جب اس کی مصلحتوں کے تحت تم نوازے جاؤ گے، اور بے شک تمہاری عرش تک گئی کوئی بھی صدا خالی نہیں جائے گی۔ ایک ایک پکار کا جواب وہ رب ضرور دیتا ہے۔ یقین جانو کہ یہ مشکلات محض چند گھڑیوں کی ہیں، بہت جلد اللہ تمہیں وہ عطا کرے گا جو تمہارے حق میں بہتر ہے اور جس کی تمہیں ضرورت ہے، اور بے شک وہ رب ہماری ضرورتوں سے پوری طرح واقف ہے۔ آزمائش ایک طرح سے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے بھی آتی ہے، جو کہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ بہت کمزور ہو، اس لیے انہی چیزوں کے ذریعے آزماتا ہے جو آپ کی پسندیدہ ہوتی ہے۔ اور یقین کرو اسی آزمائش سے آپ اتنے مضبوط ہو جاتے ہو کہ کوئی آپ کو کچھ بھی بول دے آپ کو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ خود بھی مضبوط ہو جاتے ہو اور آپ کا اللہ سے رشتہ بھی مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ پھر آپ سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر بے فکر ہو جاتے ہو۔ تمہارا اللہ تمہیں تب سے جانتا ہے جب تمہارے وجود کے لیے مٹی بھی اکٹھی نہیں کی تھی، تم اپنی ماں کے وجود کا حصہ بھی نہیں بنے تھے۔ وہ تمہیں تب سے جانتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، اس نے تمہارے جسم کا ایک ایک حصہ بہت محبت سے بنایا ہے۔ اللہ پاک کی رضا کے بغیر درخت کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ تمہاری زندگی میں جو کچھ بھی چل رہا ہے وہ سب اس کی رضا ہے۔ اگر تم آزمائش سے گزر رہے ہو تو بھی وہ جانتا ہے، اگر تم کچھ مانگ رہے ہو اور ابھی نہیں مل رہا ہے تم انتظار کرو، وہ تمہیں تمہارے صبر سے بھی آزمائے گا کہ تم اس صبر کا اجر مانگتے ہو یا نہیں۔ یاد رکھنا اللہ پاک اپنے بندوں کو ان کی طاقت سے زیادہ کبھی بھی نہیں آزماتا۔ اگر کوئی چیز اذیت دے رہی ہے تو اللہ کو بتاؤ، اگر کچھ بھول نہیں پا رہے ہو تو اللہ کو بتاؤ۔ ایک وہی ہے جو سب کچھ بدلنے پر قادر ہے، کیونکہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر وہ نہ چاہے۔ ساری بات توفیق کی ہوتی ہے۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق بھی چھین لیتا ہے، فرض نمازیں بھی ادا نہیں ہوتی، اور جب عطا کرنے پر آتا ہے تو آدھی راتوں کو جگا کر اپنے حضور کھڑا بھی کرتا ہے، سجدے کی توفیق بھی دیتا ہے، رو کر توبہ بھی کرواتا ہے اور قبول بھی کرتا ہے، اور جو مانگا جائے وہ بھی دیتا ہے۔ تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے، تمہاری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ دعا قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اگر اللہ دل نہیں بدل رہا تو ممکن ہے کہ وہ نصیب بدلنے کو مان گیا ہے، اگر وہ مسلسل ایک ہی دعا کا خیال دل سے نہیں نکال رہا ممکن ہے وہ مقدر میں لکھا جا چکا ہے۔
وہ راضی ہوتا ہے جب ہی تو دل میں خیال ڈالتا ہے۔ اللہ بنا مقصد کے تو کچھ بھی نہیں کرتا، تو پھر کیوں ڈرتے ہو ان راستوں سے جن پر اللہ چلا رہا ہے؟ آخر اس نے بھی تو کچھ نہ کچھ سوچ رکھا ہے۔ راستے اس کی مرضی کے ہو سکتے ہیں، لیکن منزل تمہاری مرضی کی ہوگی۔ وہ بار بار دعا کی توفیق کے ساتھ اشارہ بھی دے رہا ہے کہ اسے مناؤ، وہ تمہارا نصیب بدلنے پر قادر ہے۔ تو پھر کیوں ہمت ہار گئے ہو، کیوں تھک گئے ہو؟ بس اللہ پر ایمان رکھو، اور جب تمہارا دل نا امید ہونے لگے تو اللہ سے باتیں کرو، کیونکہ یہی اللہ کی محبت کا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے تمہارے صبر کا، امتحان تمہارے دعاؤں کا، امتحان توکل کا، امتحان تمہارے انتظار کا، امتحان برداشت کا، اور امتحان سہنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم تکلیف برداشت نہیں کر پاتے اور اپنی دعاؤں پر توکل کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ درد سہنا مشکل ہو جاتا ہے، طویل انتظار دل کو تھکا دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے امتحان تکلیف دینے کے لیے نہیں ہوتے، اور اگر غور کرو تو پتہ چلے گا کہ جب تم اس امتحان میں نہیں تھے تب تم اللہ سے اتنا قریب نہیں تھے جتنا اس درد نے تمہیں اللہ کے مزید قریب کر دیا ہے۔ تم دیکھو گے کہ کیسے تمہاری دعاؤں میں خلوص بھر گیا ہے، بھروسہ آ گیا ہے۔ یہ امتحان تمہارے دل دماغ پر پڑی درد کی اس لہر کو آہستہ آہستہ مٹا دے گا، اور شاید یہ وہی راستہ ہو جو اللہ نے بنایا ہو تمہیں اپنی طرف لے کر آنے کا، کیونکہ اللہ جب آپ کو عطا کرتا ہے تو لوگوں کی رائے نہیں لیتا۔ لوگ کچھ بھی نہیں ہیں، یہ معاملات صرف آپ اور اللہ کے درمیان ہیں۔ تو جیسے اللہ نے آپ کے معاملے میں لوگوں سے مشورہ نہیں لیا، ویسے ہی اب بھی اللہ کے معاملے میں کسی سے بھی مشورہ نہیں لیا کریں۔ اپنے دعا کرنی ہے اب کریں، اپنے ایک ہی دعا بار بار کرنی ہے اب بار بار کریں۔ آپ اللہ سے تب تک مانگیں جب تک آپ کو سکون نہیں مل جاتا۔ اللہ سے مانگنے والے کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہار میں بھی جیت ہوتی ہے۔ سب چاہتے صرف اور صرف اللہ کی ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے فتح دے دیتا ہے۔ قبول نہ ہونے والی دعا قبول ہوئی دعا سے بھی بڑا معجزہ ہوتی ہے، کیونکہ آپ کی کچھ دعائیں آپ کو تکلیف دینے والی ہوتی ہے، اور جب اللہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ کی نیت صاف ہے تو اللہ آپ کو مشکل دینے والی دعاؤں سے بچا لیتا ہے، ان دعاؤں کے لیے جو آپ کے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ اور یہ سزا نہیں ہے، بلکہ اللہ کو آپ سے اتنی محبت ہے کہ وہ آپ کا غلط انتخاب کرنے نہیں دے سکتا، کیونکہ اکثر اوقات ہم خود ہی اپنے دشمن ہوتے ہیں اور اللہ ہمیں ہم سے ہی بجا لیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی چیز کو اب برا سمجھو اور وہ آپ کے لیے اچھی ہو، اور کسی چیز کو اب اچھا سمجھو اور وہ آپ کے لیے بری ہو۔ آپ نہیں جانتے، لیکن اللہ خوب جانتا ہے۔ کبھی کبھار زندگی میں ایسا موڑ آ جاتا ہے جہاں ہم سوچتے ہیں کہ اب ہم خود کو کبھی بھی بدل نہیں سکتے، اور پھر لوگ بھی ہمیں یہ کہہ کر ڈرانے لگتے ہیں کہ اب تو بہت دیر ہو گئی ہے، اب تو اللہ معاف بھی نہیں کرے گا۔ حالانکہ اللہ کے ہاں تو کبھی بھی دیر نہیں ہوتی، اور نہ ہی اللہ نے آپ کے واپس پلٹنے کے لیے کسی خاص وقت کی شرط مقرر کی ہے۔ جب تک آپ کے جسم سے آخری سانس نہیں نکل جاتی تب تک آپ کے پاس اللہ کو منانے کی مہلت ہے۔ خود کو بدلنے کا موقع ہے، اللہ کا دروازہ ہر انسان کے لیے کھلا ہے، تو پھر اب جب چاہیں اللہ تعالیٰ کی طرف قدم بڑھا سکتے ہیں، اللہ سے رشتہ بنا سکتے ہیں۔ اللہ پاک اب کی توبہ کا انتظار کرتا ہے، انسان توبہ کرے تو وہ توبہ قبول کرتا ہے۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ پاک، تمام جہانوں کے رب، تمام شہنشاہوں کے شہنشاہ، تیری ذات پاک ہے، تیری شان سب سے بڑی ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، آمین ثم آمین۔